شروع اللہ تبارک و تعالی کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، ذی الحج کا مہینہ شروع ہوتے ہی کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ کی لاڈلی صورت صرف 33 مرتبہ پڑھ لو، اللہ تعالیٰ غیب سے ایسے راستے کھول دے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ رزق میں ایسی برکت نازل ہوگی کہ بند دروازے کھلنے لگیں گے، تنگ دستی دور ہو جائے گی اور بعض اوقات لوگ خود چل کر آپ کی مدد کرنے کو آ جائیں گے۔ جو لوگ دل سے یقین کر کے یہ عمل کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے چند ہی دنوں میں حالات بدل دیے، اور اگر یقین نہیں آتا تو آج آپ خود بھی پڑھ کر دیکھ لیجئے، انشاءاللہ آپ کی زندگی کا سب سے خوبصورت موڑ آج سے ہی شروع ہو جائے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، یہ ایسی مبارک اور خوش نصیب گھڑیاں ہیں جو خوش نصیب لوگوں کو ہی نصیب ہوتی ہیں۔ ذی الحج کا مبارک مہینہ شروع ہوتے ہی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں آسمانوں سے زمین پر نازل ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ وہ عظیم مہینہ ہے جس کی پہلی 10 راتوں کی قسم خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائی ہے۔ یہ وہ دن ہے جن میں کیا گیا ایک نیک عمل اللہ کے نزدیک پوری دنیا کے دنوں سے زیادہ محبوب ہے، اور آج آپ کے لیے ایک ایسا خاص روحانی وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں جسے سچے یقین کے ساتھ پڑھنے والا اپنی زندگی میں حیران کن برکتیں محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ وہ عمل ہے جس کے بعد رب کریم خالی ہاتھوں کو بھر دیتا ہے، بند قسمت کے دروازے کھول دیتا ہے اور مانگنے والے کو عطا کرنے والا بنا دیتا ہے۔ جو لوگ رمضان المبارک کی رحمتوں سے بھرپور فائدہ نہ اٹھا سکے، جو ربیع الاول کی برکتوں میں غفلت کا شکار رہے، ان کے لیے اللہ رب العزت نے ذی الحج جیسے عظیم مہینے کا دروازہ کھول دیا ہے، اور اگر آج ذی الحج کے مہینہ شروع ہوتے ہی آپ یہ وظیفہ پڑھ لیتے ہیں تو اللہ کے حکم سے رزق میں برکت، کاروبار میں ترقی، نوکری میں آسانی، شادی میں رکاوٹوں کا خاتمہ، قرضوں سے نجات اور ہر بڑی سے بڑی مشکل اور ہر بڑی سے بڑی حاجت پوری ہونے کے راستے کھل سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، ذی الحج کے یہ مبارک دن کوئی عام دن نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ دن ہیں جن میں مانگی گئی دعائیں رد نہیں ہوتی، ٹوٹے دلوں کو سکون ملتا ہے اور برسوں سے بند قسمت کے تالے بھی کھل جاتے ہیں۔ یقین مانیے، بڑا ہی بدقسمت ہے وہ انسان جو ذی الحج جیسے بابرکت مہینے کو بھی غفلت میں گزار دے۔ دیکھتے ہی دیکھتے زندگی گزر جاتی ہے، مگر خوش نصیب لوگ وہ ہوتے ہیں جو ان مبارک دنوں میں اپنے اللہ کو راضی کر لیتے ہیں۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے حالات نہیں بدلتے، گھر سے بے سکونی ختم نہیں ہوتی، رزق میں برکت نہیں آتی، تو وہ آج اس عمل کو یقین کے ساتھ کر کے دیکھیے۔ اللہ چاہے تو ایک لمحے میں غم خوشیوں میں بدل جاتے ہیں، بیماریاں راحت میں بدل جاتی ہیں اور تنگ دستی رزق کی فراوانی میں بدل جاتی ہے۔ بھائیوں اور بہنوں، آج ہر گھر پریشان ہے، کوئی قرضوں سے پریشان ہے، کوئی بے روزگاری سے پریشان ہے، کوئی بیماریوں سے پریشان ہے، اور کوئی سکون کی کمی سے لاکھوں کمانے والوں کے پاس بھی سکون نہیں، اور غریب آدمی دن رات فکر میں ڈوبا ہوا ہے۔ ایسے مشکل وقت میں انسان کو صرف اللہ کی غیبی مدد ہی سنبھال سکتی ہے، اور اسی لیے آج آپ کے لیے ایک مختصر مگر طاقتور ترین وظیفہ لے کر آیا ہوں، جسے پڑھتے ہی اللہ تعالیٰ غیب سے آسانیاں پیدا فرماتا ہے، رزق کے دروازے کھول دیتا ہے اور غربت اور تنگ دستی ختم کر دیتا ہے۔ ذی الحج کا یہ مبارک مہینہ آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے اگر آج آپ اللہ کی طرف ایک قدم بڑھا لیں۔ ہم جب اللہ سے مانگتے ہیں تو صرف دنیا کی چیزیں مانگتے ہیں، مگر ناظرین، اللہ فرماتا ہے میرے بندے، تو مانگ کر تو دیکھ، تو کسی انسان سے نہیں بلکہ زمین و آسمان کے مالک سے مانگ رہا ہے، وہ اللہ جس کے خزانے کبھی ختم نہیں ہوتے، جو پل بھر میں حالات بدلنے پر قادر ہے۔ ابھی بھی وقت ہے۔ اگر آپ نے یکم ذی الحج اور پیر کے اس بابرکت دن کو غفلت میں گزار دیا تو شاید پھر ایسا موقع نصیب نہ ہو۔ اگر آپ نے یہ گھڑیاں بھی غفلت میں گزار دیں تو پھر شاید ایسا موقع نصیب نہ ہو۔ اس لیے آج کسی بھی وقت یہ چھوٹا سا وظیفہ آپ نے ضرور کر لینا ہے۔ اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کو منا لیں، اور پھر دیکھیے اللہ وہ عطا فرمائے گا جو شاید آپ نے سوچا بھی نہ ہو۔ آپ نے یہ خاص الخاص وظیفہ کسی قیمت پر نہیں چھوڑنا۔ ذی الحج کا آغاز ہوتے ہی رحمتوں کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور یہ وہ مقدس مہینہ ہے جس کی پہلی 10 راتوں کی قسم
خود اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائی ہے، اور ان دنوں میں کیا گیا ایک نیک عمل اللہ کے نزدیک بے حد محبوب ہوتا ہے۔ اسی لیے آج کا دن کوئی عام دن نہیں ہے، یہ قسمت بدلنے والا دن ہو سکتا ہے۔ آج آپ نے یہ وظیفہ ضرور پڑھنا ہے، چاہے فجر کی نماز کے بعد پڑھیں، چاہے ظہر کی نماز کے بعد پڑھیں، عصر، مغرب، عشاء کی نماز کے بعد پڑھیں، دن میں پڑھیں، رات میں پڑھیں۔ نہ اس عمل کے لیے وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ گھر میں ہیں، گھر میں پڑھ لیں، دکان پر ہیں تو دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں ہیں، سفر میں ہیں، چلتے پھرتے جہاں موقع ملے یہ عمل ضرور کر لیں، لیکن خدا را اس وظیفے کو آپ نے چھوڑنا نہیں ہے۔ تو بھائیوں اور بہنوں، آئیے وقت کی نزاکت اور ذی الحج کی برکتوں کو سامنے رکھتے ہوئے آج کے اس خاص الخاص عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سبھی سے گزارش ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سبھی چاہنے والے ایک پیارا اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیجئے، تاکہ پتہ لگے کہ اللہ کے محبوب سے محبت کرنے والے موجود ہیں۔ ناظرین، اب عمل کیا ہے؟ آپ کو جب بھی وقت ملے کسی بھی نماز کے بعد باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں تو سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اگر ممکن نہ ہو تو چلتے پھرتے بھی یہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، یا پھر نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ چونکہ درود ابراہیمی کی فضیلت تمام درودوں میں سب سے زیادہ ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمام درودوں میں درود ابراہیمی کو ہی سب سے زیادہ پسند فرماتے تھے۔ اسی لیے بھائیوں اور بہنوں، افضل یہی ہے کہ آپ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ ایک مرتبہ خیر و برکت اور ثواب کی نیت سے آئیے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد ناظرین، آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ چونکہ ہر انسان کے دل میں کوئی نہ کوئی خواہش، کوئی نہ کوئی حاجت ضرور ہوتی ہے۔ ہر انسان کا مسئلہ دوسرے سے الگ ہے، ہر انسان کی حاجت دوسرے سے الگ ہے، ہر انسان کی پریشانی دوسرے انسان سے الگ ہے۔ کوئی رزق چاہتا ہے، کوئی نوکری چاہتا ہے، کوئی اپنا گھر چاہتا ہے، کوئی کاروبار میں ترقی چاہتا ہے، کوئی قرض سے نجات کا خواہش مند ہے، کوئی اولاد، کوئی سکون، اور کوئی اپنی پسند کی شادی چاہتا ہے۔ تو آج آپ کی جو بھی نیت ہے، اللہ کے حکم سے اس کی قبولیت کے راستے کھل جائیں گے۔ تو اپنے الفاظ میں اپنے مقصد کی نیت کریں۔ مقصد ایک ہو یا 1000 ہوں، آپ نے تمام مقاصد کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے الفاظ میں اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد ایک بار تعوذ اور ایک بار تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم وظیفے کا باقاعدہ حصہ ہے، اسی لیے اہتمام سے پڑھیے۔ جس کام کی ابتدا تعوذ اور تسمیہ سے کی جائے اس میں خیر بھی ہوتی ہے، برکت بھی ہوتی ہے، اور اللہ کی حفاظت بھی شامل حال ہو جاتی ہے۔ تو اہتمام سے تعوذ اور تسمیہ پڑھیں۔ جب آپ نیت کر لیں، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں، تو پھر دل میں یہ تصور قائم کریں کہ اب دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہو چکا ہے۔ آپ مدینے کی پاک فضاؤں میں روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں، اور نہایت عاجزی، محبت اور یقین کے ساتھ اپنے رب کو پکار رہے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین، سب سے پہلے نمبر پر جو آپ نے خاص وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ رب العزت کے ایک نہایت مبارک، عظیم اور رزق والے صفاتی نام کا وظیفہ ہے، اور وہ مبارک نام یا رزاقو ہے۔ یا رزاقو یعنی اے رزق عطا فرمانے والے۔ ناظرین، یہ اللہ تعالیٰ کا وہ صفاتی نام ہے جس کے ذکر سے بند قسمت جاگ اٹھتی ہے، تنگ دستی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور رزق کے بند دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جو بندہ سچے یقین اور پاک دل کے ساتھ یا رزاقو کا وظیفہ کرتا ہے،
اللہ اس کے لیے غیب سے آسانیاں پیدا فرماتا ہے، اللہ اس کے لیے غیب سے حاجات پوری کرنے کا سامان عطا فرماتا ہے اور وہ نعمتیں عطا کرتا ہے جن کا انسان نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوتا۔ تو آج آپ نے یا رزاقو کا یہ خاص وظیفہ ضرور کرنا ہے، کیونکہ یہ بہت زیادہ تاثیر رکھتا ہے اور یہ وہ عمل ہے جو تقدیر کے بند تالے کھول دیتا ہے، عرش الہی پر بیٹھے رب کو راضی کر لیتا ہے اور بندے کے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے۔ یا رزاقو کا مطلب یعنی اے سب کو رزق دینے والے۔ جب بندہ محبت اور یقین کے ساتھ یا رزاقو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق کے ایسے ایسے راستے پیدا فرما دیتا ہے جہاں انسان نے سوچا بھی نہیں ہوتا، اور پھر انسان کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں رہتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود اس کے لیے آسانیاں پیدا فرماتا ہے، خود اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے اور پھر ہر نعمت اس کی طرف کھنچی چلی آتی ہے۔ تو آپ نے یہ وظیفہ کیسے کتنی مرتبہ پڑھنا ہے، توجہ سے سماعت فرمائیے گا۔ یا رزاقو کا یہ وظیفہ آپ نے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی فقیر، کوئی بھکاری، کوئی سڑک پر مانگنے والا انسان بھی اس مبارک دن میں یقین کے ساتھ یا رزاقو کا یہ وظیفہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رزق اور دولت کے خزانے کھول دیتا ہے، خالی ہاتھوں کو بھر دیتا ہے، اجڑے ہوئے آلات سنوار دیتا ہے، گھر سے بے سکونی، بے برکتی اور تنگ دستی کو ختم فرما دیتا ہے۔ اور ناظرین یاد رکھیے کہ جب اللہ تعالیٰ دینے پر آتا ہے تو پھر حساب نہیں کرتا، بلکہ ایسے نوازتا ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ میرے رب نے چند لفظوں کے صدقے میری زندگی بدل دی۔ تو پہلے نمبر پر 11 مرتبہ یا رزاقو پڑھنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو خاص وظیفہ پڑھنا ہے ناظرین، وہ قرآن کریم کی ایک نہایت عظیم اور نور بھری آیت کا وظیفہ ہے، اور وہ مبارک آیت ہے اللہ الصمد۔ یہ سورۃ الاخلاص کی دوسری آیت مبارکہ ہے اور یہی اللہ تعالیٰ کا ایک عظیم صفاتی نام بھی ہے۔ یاد رکھیے جب بندہ یا رزاقو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ رزق اور دولت کے دروازے کھولنا شروع فرما دیتا ہے، اور جب بندہ اللہ الصمد پڑھتا ہے تو غم، پریشانیاں، قرضے، بے سکونیاں اور مصیبتیں ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ الصمد کا مطلب ہے اللہ سب سے بے نیاز ہے اور پوری مخلوق اسی کی محتاج ہے۔ اللہ کی بے نیازی کیا ہے؟ ذرا غور کیجئے کہ ایک انسان دن رات سخت محنت کرتا ہے، پسینہ بہاتا ہے اور تب جا کر بہت تھوڑا رزق کماتا ہے، جبکہ ایک ایسا شخص ہے جو آرام سے دفتر آتا ہے، چند گھنٹے بیٹھتا ہے اور لاکھوں روپے کماتا ہے۔ یہ صرف اللہ کی بے نیازی اور اس کی عطا ہے کہ جب اللہ کسی پر کرم فرما دیتا ہے تو پھر حساب نہیں کرتا، اندازے نہیں دیکھتا، وسائل نہیں دیکھتا، بلکہ اپنے خزانے کھول دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ صرف محنت ہی سب کچھ ہے، لیکن ناظرین یاد رکھیے کہ محنت اپنی جگہ، مگر اصل عطا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر اللہ چاہے تو بغیر کسی گمان کے، بغیر کسی وسیلے کے، پل بھر میں انسان کی تقدیر بدل دے، فقیر کو بادشاہ بنا دے، بے روزگار کو صاحب کاروبار بنا دے اور ٹوٹے ہوئے گھر کو خوشیوں سے بھر دے۔ تو ناظرین دوسرے نمبر پر اللہ الصمد کا یہ وظیفہ آپ نے ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ یقین کامل کے ساتھ اللہ الصمد پڑھ کر اللہ سے مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور عطا فرمائے گا، رزق مانگیں گے تو رزق ملے گا، دولت مانگیں گے تو دولت ملے گی، بے روزگار انشاءاللہ روزگار پائیں گے، قرض دار قرض سے نجات پائیں گے، اور جن گھروں میں بے سکونی، بے برکتی اور پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان گھروں میں سکون اور رحمت نازل فرمائے گا۔ تو آج اپنے گھر کے حالات بدلنے کی نیت کر لیجئے۔ بھائیوں اور بہنوں، یا رزاقو اور اللہ الصمد کا یہ خاص وظیفہ محبت، یقین اور مکمل توجہ کے ساتھ پڑھنا ہے اور پھر اللہ کریم سے مانگنا ہے۔ اتنا مانگیں کہ آنکھوں میں آنسو آ جائیں، کیونکہ جب بندہ ٹوٹ کر مانگتا ہے تو اللہ رب العزت بھی کھل کر عطا فرماتا ہے۔ تو دوسرے نمبر پر 21 بار اللہ الصمد پڑھنے کے بعد اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر ایک ایسی عظیم اور بابرکت قرآنی صورت کی تلاوت کرنی ہے جس کے بغیر یہ وظیفہ مکمل نہیں ہوتا۔ اور ناظرین یہی صورت اس عمل کی اصل روح ہے۔ یہ وہ صورت ہے جو ہر مسلمان کو یاد بھی ہے اور ہر نماز میں تلاوت بھی کی جاتی ہے۔
یہ صورت دلوں کو توحید کی روشنی سے بھر دیتی ہے اور اس مبارک صورت کا نام ہے سورۃ الاخلاص۔ یہ وہ صورت ہے جسے غیبی مدد کا خزانہ کہا جاتا ہے۔ آج کے اس پرفتن دور میں جب ہر طرف پریشانی ہے، تنگ دستی ہے، بے سکونی ہے اور ہر انسان کسی نہ کسی آزمائش میں مبتلا ہے، ایسے وقت میں انسان کو صرف اللہ کی طرف رجوع کرنے اور اسی سے مدد حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدد اس وقت آتی ہے جب بندہ اللہ کو راضی کرتا ہے، اس کے قریب ہو جاتا ہے اور اس کی وحدانیت کو دل سے مانتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سورۃ الاخلاص ایک ایسی عظیم صورت ہے کہ حدیث مبارکہ کے مطابق اس کی تلاوت 1/3 قرآن کے برابر ہے، اور جو شخص اسے 3 مرتبہ پڑھتا ہے اسے پورے قرآن مجید پڑھنے کا ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ تو آج آپ نے اس صورت کو 33 مرتبہ پڑھنا ہے، چاہے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 33 مرتبہ اس کی تلاوت کرنی ہے اور ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ تلاوت کرنی ہے۔ سورۃ الاخلاص اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اعلان ہے، اور یہ صورت یہ سکھاتی ہے کہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ اور ناظرین، یہی توحید جب دل میں اترتی ہے تو انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہے، اور جب انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو اللہ اسے اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے۔ سورۃ الاخلاص کا ذکر انسان کی تقدیر بدلنے کی طاقت رکھتا ہے، کیونکہ جو بندہ خالص دل سے اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے، اس کی مشکلات آسان کر دیتا ہے اور اس کی دعاؤں کو قبولیت کے دروازے تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ جو بندہ مجھے ایک مانتا ہے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، میں اس پر اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہوں، اسے عطا بھی کرتا ہوں اور اس کی نسلوں تک برکتیں پہنچا دیتا ہوں۔ تو ناظرین، اس لیے آج کے اس خاص عمل میں سورۃ الاخلاص کو پورے یقین، محبت اور توجہ کے ساتھ 33 مرتبہ پڑھیے، پھر اللہ کے حضور دعا کیجیے، کیونکہ جب بندہ دل سے دعا مانگتا ہے تو آسمانوں سے رحمتیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں اور اللہ اپنے بندے کی جھولیاں بھر دیتا ہے۔ پہلے نمبر پر آپ نے 11 مرتبہ یا رزاقو پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر 21 مرتبہ اللہ الصمد پڑھنا ہے، اور تیسرے نمبر پر 33 مرتبہ سورۃ الاخلاص کی تلاوت کرنی ہے۔ اور جب یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور تعداد کے مطابق کر لیں، آخر میں دوبارہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک لازمی پڑھنا ہے، وہی درود جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا، کیونکہ یاد رکھیے کوئی بھی عمل درود پاک کے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ درود پاک اس عمل کی قبولیت کا دروازہ ہے اور رحمتوں کی کنجی ہے۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اس پورے وظیفے کو مکمل سمجھیے اور فوراً اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجیے، اللہ کے حضور عاجزی اختیار کیجیے، دلوں کو جھکا دیجیے، آنکھوں سے آنسو بہنے دیجیے اور بار بار توبہ کرتے رہیے، یہاں تک کہ دل کو سکون محسوس ہونے لگے۔ اور جب دل میں یہ اطمینان آ جائے کہ رب کریم نے توبہ قبول فرما لی ہے، تو پھر اللہ سے مانگنے میں کوئی جھجک مت رکھیے، اس وقت اللہ سے ضد کر کے مانگیے، گریہ وزاری کے ساتھ دعا کیجیے، اور اگر ممکن ہو تو سجدے کی حالت میں جا کر اپنے رب کو پکاریے۔ یقین رکھیے کہ جو بھی آپ دل سے مانگیں گے، اللہ کے حکم سے وہ عطا ہو کر رہے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم سب کو نیکی کی بات سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ بھائیوں اور بہنوں، آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ بھی اپنے رزق میں وسعت، برکت اور کشادگی چاہتے ہیں تو اللہ رب العزت کا انتہائی طاقتور صفاتی نام یا رزاقو کمنٹ باکس میں ضرور لکھتے جائیے گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔